الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم اپنے درس و بیان کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے سورہ بقرہ قرآن نور قرآن میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معتد صورتوں میں بہت ساری صورتوں میں سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ بنی اسرائیل اور بہت ساری صورتوں میں ان کا آل عمران میں تذکرہ آیا ہے، لیکن ہم ساری صورتوں کا ایک ساتھ ہی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی جو ہے فرعون غرق ہو جاتا ہے اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات ملتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، وعظ و تبلیغ کرتے ہیں، جو بھی ہے ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک کتاب دینے کا اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم کوہ طور پہ آؤ تو تمہیں کتاب دی جائے گی۔ پہلے 30 دن، پھر اللہ تعالیٰ 10 دن بڑھا کر 40 دن کا ان سے کہا جاتا ہے کہ پاک صاف ہو کر آؤ، اپنے نالین اتار دو اور کوہ طور پر رہو۔ وہاں جو بھی ہے ان کی ریاضت عبادات پھر ان کو طور شریف عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا کر، اپنا نائب بنا کر اپنی قوم کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ آپ ان کو تبلیغ کرتے رہنا، ان کو گمراہ نہیں ہونے دینا، میرے کام ہیں وہ آپ کرنا۔ تو ہارون علیہ السلام بھی ان کے بھائی ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آ جاتے ہیں، 40 دن تک یہ اپنی ریاضات مناجات رب کی جو بھی ہوتا ہے اس وقت یہ کرتے ہیں۔ پھر ان کو طور شریف عطا کی جاتی ہے۔ ان کو 40 دن میں عطا کی گئی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑی تھوڑی نازل ہوئی، کبھی کوئی صورت، کبھی مکی صورت، کبھی مدنی صورت، کبھی چھوٹی صورت، کبھی بڑی صورت نازل ہوتی رہی۔ اب یہ 40 دن کے بعد جب لے کر آتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک سامری جادوگر ہوتا ہے، شیطانی کہیں گے ان کو، سامری جادوگر، شیطانی صفات ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، ایک بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ اپنے سونے چاندی لے کر آؤ، تانبا پیتل سونے چاندی، اس کو پگھلا کر وہ ایک بچھڑا بناتا ہے گائے، اور اس کو جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کی قدموں کی خاک اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو وہ بچھڑا، سونے چاندی کا بچھڑا بولنے لگتا ہے، آوازیں نکالنے لگتا ہے، جیسے کہ زندہ گائے نکالتی ہے، بیل نکالتی ہے، وہ آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب جو ہے ان کو گمراہ کرتا ہے وہ سامری کہ دیکھو یہ معبود ہے، یہ الہ ہے، یہ اس کو تم پوجو، یہ تمہارا معبود ہے۔ دیکھو یہ آج تک سونے چاندی کے بچھڑے نے بات کی ہے، آواز نکالی ہے، یہ دیکھو آواز نکال رہا ہے سونے چاندی کا بچھڑا۔ تو کم اقاد لوگ اس سامری جادوگر کی باتوں میں آتے ہیں، اس بچھڑے کی، گائے کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ گوشالہ وہیں سے چلا ہے۔ آج بھی ہندو لوگ گائے کو ماتا مانتے ہیں، اس کو مطلب سجاتے سنوراتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کا پیشاب تک پی جاتے ہیں، ناپاک ہے، حرام ہے۔ اس کو مطلب مسلمانوں تک کو اس کو ذبح نہیں کرنے دیتے ہندوستان میں، اور ہمارے بھولے والے مسلمان بھی جب پاکستان میں آتے ہیں گائے کا گوشت نہیں کھاتے، کیونکہ ہمارے آتے ہیں نا انڈیا سے، وہ صرف بکرے کا، مرغی کا، گائے کا بالکل نہیں چکتے۔ تو وہاں پہ ان کا ایک ان کو مطلب بتایا جاتا ہے، ان کے اعتقاد کو مطلب مجروح کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ گائے ہے، یہ اس کو پھر وہاں پر جو کوئی ذبح کر دے گائے کو، حلال ہے نا مسلمانوں کے لیے، تو ان کو ظلم ہوتا ہے، ان کو پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، ان پر تشدد کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کو اس گائے کے بدلے میں انسانوں کو مار دیا جاتا ہے کہ آپ نے بھائی تمہاری ماتا ہے نا، تم غلط کر رہے ہو، انسانوں کی تو نہیں، انسانوں کی تو حلال ہے، جانور ہے جس طرح بکرا ہے، مرغی ہے، تو گائے بھی حلال ہے، ہم اس کی قربانی کرتے ہیں۔ تو
ان لوگوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے یہ حال دیکھ کر ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی۔ ہارون علیہ السلام کی قرآن میں، اس میں سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی، میں نے بہت کوشش کی لیکن میری نہیں چلی ان کے آگے۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ اب اس میں سے دو گروہ ہو گئے، ایک تو جنہوں نے گائے کی پوجا کی وہ کافر ہو گئے، کیونکہ غیر اللہ کی پوجا کرنا، اس کو معبود ٹھہرانا کفر ہے ہر شریعت میں۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو نہیں پوجیں گے، ایک اللہ واحد ہے۔ تو اب گائے کو معبود مان کر اس کی پوجا کر کر وہ لوگ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو انہوں نے روکا، منع کیا، سمجھایا، اپنے ایمان پر قائم رہے۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بارک طرف سے پھر ان کی معافی کی صورت یہ ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پوجا کی ہے وہ خوشی خوشی قتل ہو جائے، اور جنہوں نے نہیں پوجا کی وہ قتل کریں گے۔ تو اس طرح صبح سے لے کر شام تک قتل کیے گئے، یعنی بنی اسرائیل کا جو دو گروہ تھا، جو کافر مشرک ہو گیا تھا، اس کو ان کو کہا گیا آپ قتل ہو جائیں تو آپ کو معافی ملے گی، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں سے کہا گیا آپ ان کو قتل کریں گے۔ تو شام تک 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ قتل کر دیے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، قلق ہوا کہ میری تو قوم قتل ہو رہی ہے۔ ظاہر انسانوں سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے استغفار توبہ کی تو رب تعالیٰ کی طرف سے پھر ندا آتی ہے کہ ٹھیک ہے اب سب کو معافی ہے، جو قتل ہو گئے وہ بھی بخشے گئے، مغفور کیے گئے، اور وہ تو ہے ہی، اور جو قتل کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی بخشے بخشائے، دونوں مغفور ہیں، دونوں کو اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ اپنی قوم کو لے کر جاؤ اور قوم عمالقہ سے جنگ کرو، جو بیت المقدس کے پاس براجمان ہے، رہ رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، بہت جابر قوم ہے، وہ بھی ظلم کر رہی ہے، اور وہاں بھی کفر و شرک ہے۔ تو اپنی بنی اسرائیل کو، بچے کچھ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں ان کو لے کر جاؤ اور قوم عمالقہ سے جنگ کرو۔ پہلے تو بنی اسرائیل نے ہیلے بہانے کیے، قوم عمالقہ بڑی وہ زبردست قوم ہے، طاقتور ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں مانے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ جن کو نہ ٹھہرو۔ تو ایک کثیر خلقت کو لے کر، اپنی بنی اسرائیلیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں۔ پھر آگے مقام طیہ آئے گا، وہاں 40 سال تک یہ لوگ قید کر دیے جاتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں اسی طیہ میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مقام طیہ کا تذکرہ اب آگے آئے گا، تو انشاءاللہ ہم وہ سنیں گے۔ آپ لوگ میرے یوٹیوب سے جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین سیکھنے سکھانے کی، قرآن واقعہ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عملوں کو، میرے بھی اور آپ کے نیک کاموں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔